قصہ کچھ یوں ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے شعبہ جراحت یعنی سرجری ڈپارٹمنٹ پر اچانک ہی شفقت پدری کا دورہ پڑا اور انہوں نے طلبہ کی عملی تربیت کے لیے اپنے سکڑتے ہوئے میزانیے سے 6 عدد تندرست و توانا گدھے خریدنے کا وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے ہاسٹل کی پوری فضا میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا دی۔ ان گدھوں کی آمد کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ ہونہار طلبہ جن کے ہاتھ ابھی تک مینڈکوں اور چوہوں کی چیر پھاڑ سے ناآشنا تھے اب براہ راست ایک قداور جانور پر اپنے جوہر تیغ آزما سکیں تاکہ کل کو جب وہ انسانی جانوں سے کھیلیں تو ان کے ہاتھ نہ کپ کپائیں۔ جس دن ٹرک سے ان 6 مریضوں کو اتارا گیا تو یونیورسٹی کا گیٹ کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ گدھے ابھی اس حقیقت سے قطعی بے خبر تھے کہ ان کی معصوم آنکھوں کے سامنے جو نوجوان کھڑے ہیں وہ مستقبل کے مسیحا نہیں بلکہ وہ قصائی ہیں جنہیں قانونی طور پر ان کا خون حلال کرنے کی اجازت ملنے والی تھی۔ ہمارے ایک دوست مرزا اطہر جو مبالغہ آرائی میں ید طلا رکھتے ہیں کہنے لگے کہ انہوں نے ایک گدھے کی آنکھ میں اپنی موت کا پروانہ اور دوسرے کی آنکھ میں انٹرمیڈیٹ کے فیل شدہ رزلٹ جیسی وحشت دیکھی ہے۔ کلاس کو 6 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور قرعہ اندازی کے ذریعے ہر گروہ کو ایک مظلوم الاٹ کر دیا گیا۔ ہمارے حصے میں جو گدھا آیا وہ اپنی وضع قطع سے جتنا شریف معلوم ہوتا تھا عقل سے اتنا ہی پیدل تھا۔ ہمارے ساتھی زوار حسین نے اسے دیکھتے ہی مشورہ دیا، بھائیوں یہ گدھا تو ضرورت سے زیادہ ہی گدھا معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ رات کی تاریکی میں اسے پڑوسی گروپ کے اس ہوشیار گدھے سے بدل لیا جائے جو کم از کم چارہ تو تمیز سے کھاتا ہے، مگر قانون کی گرفت اور ضمیر کی ملامت جو اس وقت تھوڑی بہت باقی تھی نے ہمیں اس تبادلہ خر سے باز رکھا۔ ابھی ہم ان نئے مہمانوں کی خاطر تواضع کی منصوبہ بندی ہی کر رہے تھے کہ اچانک عید کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ڈپارٹمنٹ نے صاف کہہ دیا کہ گدھوں کو عید کی کوئی چھٹی نہیں ملے گی اور ان کے شب و روز کی ذمہ داری متعلقہ گروہ کے طلباء کی ہوگی۔ ہاسٹل خالی ہو رہا تھا، گھر کی یاد ستا رہی تھی اور سامنے وہ 6 گدھے کھڑے تھے جنہیں چارہ ڈالنے والا اب کوئی نہ تھا۔ عید کی چھٹیوں کا غلغلہ بلند ہوتے ہی پوری یونیورسٹی میں ایک نفسا نفسی کا عالم طاری ہو گیا۔ ہر طالب علم کے ذہن میں گھر جانے کی تڑپ تو تھی مگر ان کے پیروں میں وہ 6 گدھے زنجیر بن کر پڑ گئے تھے جن کی دیکھ بھال اب ایک قومی فریضہ بن چکی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ پر چسپا ہدایت نامہ کسی شاہی فرمان سے کم نہ تھا جس میں واضح لکھا تھا کہ چونکہ گدھوں کو عید کی چھٹی منانے کا کوئی آئینی حق حاصل نہیں لہٰذا ان کے چارے اور پانی کی فراہمی متعلقہ گروپ کے طلباء کے ذمہ ہوگی۔ اب گروپس کے اندر وہ دراڑیں پڑھنا شروع ہوئیں جو شاید کسی سیاسی جماعت میں بھی نہ پڑتی ہوں۔ ایک مشورہ یہ سامنے آیا کہ کیوں نہ ان گدھوں کو بھی ساتھ ہی گھر لے جایا جائے، مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے فوراً ہی اس پر پابندی لگا دی کہ مبادا طلبہ گھر جا کر ان سرجیکل مریضوں سے اینٹیں ڈھونانے یا ہل چلانے کا کام لینے لگیں۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ جو لڑکے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں اور کرایوں کی گرانی یا کسی اور مجبوری کے باعث عید پر گھر نہیں جا رہے ان کے گلے میں یہ ڈھول ڈال دیا جائے۔ ہاسٹل کے کمروں میں چھان بین شروع ہوئی مگر جیسے ہی کسی سے گدھے کا ذکر چھیڑا جاتا وہ لڑکا جو ابھی 5 منٹ پہلے پیسے نہ ہونے کا رونا رو رہا تھا اچانک امیر شہر بن جاتا اور کہتا کہ اسے تو ہر حال میں گھر جانا ہے، خواہ اسے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لڑکیاں اس پورے معاملے سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار پائیں، جس کی وجہ ہمارے گروپ کے ایک خود ساختہ مفکر مرزا شفیق نے یہ بیان کی کہ گدھوں کو خواتین کے ہاتھوں چارہ کھانے کی عادت ڈالنا سراسر حماقت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ جانور زندگی بھر کسی مرد کے ہاتھ سے گھاس کا ایک تنکا تک نہیں توڑیں گے۔ بلافر اس گھمبھیر صورتحال کا حل یہ نکالا گیا کہ لاہور کے مقامی لڑکوں کو قربانی کے بکرے یا یوں کہیے کہ گدھے کے طور پر چنا جائے۔ منطق یہ دی گئی کہ اہل لاہور کا گدھوں سے ایک قدیم اور روایتی رشتہ ہے، لہٰذا وہ اس نفسیات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں شاہدرہ کے رہنے والے سرفراز احمد اس قرائے فال کی زد میں آئے۔ سرفراز نے پہلے تو بہت مزاحمت کی مگر جب اس نے دیکھا کہ پورا گروپ اسے مسیحائے خر کے طور پر دیکھ رہا ہے تو اس نے ایک عجیب و غریب شرط پیش کر دی۔ کہنے لگا، میں چارہ تو ڈال دوں گا مگر چونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں روزانہ اسی گدھے پر سوار ہو کر شاہدرہ سے یونیورسٹی آؤں گا اور واپس جاؤں گا۔
گدھے نے جب یہ سنا تو اس نے ایسی وحشت زدہ نظروں سے سرفراز کو دیکھا جیسے وہ اپنی کمر پر سرفراز کی صورت میں ملک الموت کو بیٹھے دیکھ رہا ہو۔ لڑکوں نے اس ڈر سے یہ تجویز مسترد کر دی کہ کہیں راستے میں ٹریفک وارڈن گدھے کا چلان نہ کر دے۔ آخر کار سرفراز کو ایک موٹر سائیکل اور پیٹرول کا لالچ دے کر اس ذمہ داری پر راضی کیا گیا، اور یوں عید کی چھٹیوں میں گدھوں کی بقا کا بندوبست ایک عارضی معاہدے کے تحت طے پا گیا۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو یونیورسٹی کے در و دیوار ایک بار پھر طلبہ کے کہکہوں سے گونجنے لگے، مگر شعبہ جراحت کی فضا میں ایک عجیب سی بو اور سوگوار خاموشی کا ڈیرا تھا۔ سرفراز احمد، جنہوں نے پیٹرول اور موٹر سائیکل کی رشوت کے عوض نگہبان خر بننا قبول کیا تھا، اب فاتحانہ انداز میں ہاسٹل کے کمروں میں گھوم رہے تھے جیسے انہوں نے کسی عظیم جنگ کا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے گدھوں کو نہ صرف چارہ کھلایا بلکہ ان کے ساتھ ایسی ذہنی ہم آہنگی پیدا کر لی ہے کہ اب گدھے انہیں دیکھتے ہی اپنی مخصوص زبان میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ پہلی عملی مشق کا دن آن پہنچا۔ تمام گروپس کو ہدایت دی گئی کہ آج کا کام نہایت سادہ ہے، گدھے کی دم کی سرجری۔ مقصد یہ تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال میں اگر جانور کی دم میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اسے کیسے بحفاظت کاٹا جاتا ہے۔ اس مشق کو میڈیکل کی زبان میں مائنر پروسیجر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی کارروائی جس میں جان جانے کا خطرہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی انسان کا ناخن کاٹتے وقت۔ ہر گروپ نے اپنے اپنے مریض کو میز جراحت سے باندھا۔ اوزاروں کی چمک اور فنائل کی بو نے ماحول کو کسی شاہی دربار سے زیادہ ہیبتناک بنا دیا تھا۔ ابھی جراحی کا عمل شروع ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ گروپ نمبر 4 کے خیمے سے ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس نے پوری لیبارٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سب دوڑے دوڑے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گروپ نمبر 4 کا گدھا، جو اب تک نہایت شرافت سے کھڑا تھا، اچانک زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے نتنے ساقط تھے اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ ان کا گروپ لیڈر، جو خود کو مستقبل کا نیورو سرجن سمجھتا تھا، ہاتھ میں جراحی کا چاقو لیے ہکا بکا کھڑا تھا۔ پروفیسر صاحب نے قریب آ کر نبض ٹٹولی اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں اعلان کیا، حضرات، یہ گدھا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ گدھا کیوں مرا، سوال یہ تھا کہ آخر دم کاٹنے کی سرجری میں سارا گدھا کیسے مر سکتا ہے۔ یہ وہ معمہ تھا جس نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ پروفیسر صاحب غصے اور حیرت کے عالم میں بار بار پوچھ رہے تھے، مرد نادان، تم نے دم کاٹی تھی یا اس کی شاہ رگ پر آرا چلا دیا تھا؟ مگر اس گروپ کے پاس سوائے خاموشی اور نادمت کے کچھ نہ تھا۔ وہ تندرست و توانا جانور جو عید کی چھٹیوں میں سرفراز کے ہاتھوں شادرا کی ہواؤں کے مزے لیتا رہا تھا، ایک معمولی نشتر کی ضرب بھی سہ نہ سکا۔ اس واقعے میں یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کی ڈور جتنی مضبوط نظر آتی ہے، موت کا ایک جھٹکا اسے اس سے کہیں زیادہ آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ جس روز گروپ نمبر 4 کا گدھا مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوا، اس دن سے ان کے گروپ کے 5 لڑکوں کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یونیورسٹی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مریض کی موت نے ڈاکٹروں کو اتنا بے وقت کر دیا تھا۔ سرجری ڈپارٹمنٹ نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ چونکہ گروپ نمبر 4 نے اپنی نااہلی سے قومی اثاثہ ضائع کر دیا ہے، لہٰذا اب وہ کسی زندہ شے پر نشتر نہیں چلائیں گے، بلکہ صرف دوسرے گروپس کی سرجری کے دوران دور کھڑے ہو کر تماشائی کا کردار ادا کریں گے۔ دوستو، جب کسی گروپ کا گدھا مر جاتا ہے تب اسے کائنات کی بے ثباتی کا اصل ادراک ہوتا ہے۔ وہ 5 لڑکے اب لیبارٹری میں اس طرح داخل ہوتے جیسے کسی جنازے میں شریک ہونے آئے ہوں۔ باقی گروپس کے طلباء جو اپنے اپنے تندرست گدھوں کے گرد اتراتے پھرتے تھے، اب مقتول گدھے کے وارثوں سے اس طرح مخاطب ہوتے جیسے وہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے یتیم ہوں۔ مرزا اطہر، جو خود کو اب ارسطوئے وقت سمجھنے لگے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہتے، بھائی ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اگر دل بہت اداس ہو تو دور سے آ کر ہمارے گدھے کی پیٹھ سہلا لیا کرو، شاید دل کو قرار آ جائے۔ وہ لڑکے جو کل تک یونیورسٹی کے شیر بنے پھرتے تھے، اب قسم پرسی کی تصویر بن گئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ انسان کی عزت اور وقار دراصل اس کی اپنی ذات میں نہیں بلکہ اس گدھے کی مرہون منت ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ جس دن وہ گدھا مرا، اس دن ان لڑکوں کا روب، ان کا دبدبا اور ان کی علمی دھاک سب کچھ اس مٹی میں دفن ہو گیا۔ اب وہ صرف فائلیں پکڑنے اور کارٹن لانے کے کام رہ گئے تھے۔ آج برسوں بعد جب ہم عملی زندگی کے ریگزاروں میں بھٹک رہے ہیں تو ہمیں اکثر وہ مرا ہوا گدھا یاد آتا ہے۔
جب کبھی ہمیں کسی سے کوئی ضروری کام پڑتا ہے اور اگلا آدمی کام کرنے کے بجائے نخرے دکھاتا ہے یا معاشرہ ہمیں ہماری اوقات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اچانک وہی احساس یتیمی گھیر لیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بنا کہے سمجھ جاتے ہیں کہ حالات پھر وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں پکار اٹھتی ہیں، دوستوں لگتا ہے آج پھر ہمارا گدھا مر گیا ہے۔